بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا۔ ناظرین کرام، فرعون ایک ظالم، جابر اور سرکش بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی رعایا کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے، اور جو کوئی بھی اس کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ ڈال دیتا، یہاں تک کہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کے دین اسلام کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا کی عبادت سے باز رہنے کی ہدایت کی۔ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن مشاطہ فرعون کی بیٹی کے بال کنگھی کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک مشاطہ کے ہاتھ سے کنگھی زمین پر گر پڑی۔ وہ کنگھی اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں ہے، بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ کو پیغام بھجوایا اور مشاطہ کی حقیقت بتائی۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسرے دربار بلوا بھیجا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ مشاطہ نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو مشاطہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ فرعون نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ اس طرح کی جرت دوبارہ کسی شخص کو نہ ہو۔ فرعون جانتا تھا کہ مشاطہ اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ چنانچہ تانبے کی گائے گرم کی گئی اور اس میں تیل ڈالا گیا اور مشاطہ اور اس کے بچوں کو فرعون کے دربار میں بلوایا گیا۔ جب گائے آگ جیسی ہو گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ مشاطہ کے بچوں کو آگ میں ڈالنا شروع کرو۔ مشاطہ نے کہا، بادشاہ سلامت، میری ایک درخواست ہے، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈالنا۔ فرعون نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے تیری یہ درخواست منظور ہے۔ مشاطہ کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئیں اور ان کی ہڈیاں تیل پر تیرنے لگیں۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ پاک نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان، افسوس نہ کر اماں جان، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ ماں کو صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں مشاطہ کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ مشاطہ اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو جس جگہ دفن کیا گیا، اس جگہ سے اس وقت سے لے کر آج تک خوشبو آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی۔ ناظرین کرام، بے شک ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے مسلمان پیدا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔